أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 50 سال پہلے لوگ وہ ترجمہ کرتے تھے، وہ قرآن پاک پڑھتے تھے محض ثواب کی نیت سے عام سا بندہ بھی نہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتا تھا، وہ بغیر سوچے سمجھے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کرتا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ دریا ناپیدا کنارہ ہے، یہ ایسا دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ اتنا گہرا سمندر ہے، اس کی کوئی طے نہیں ہے، اس میں وہی غوطہ لگائے گا جو اس کا شناور ہو، جو اس کو سمجھتا ہو۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بغیر سوچے سمجھے اس قرآن پاک کا ترجمہ کرے گا تو وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ اس وجہ سے وہ ترجمہ نہیں کرتے تھے، اور اگر اس وقت کے علماء اگر وہ ترجمہ کرتے تھے تو وہ بھی ان کو کئی علوم میں محنت کرنی پڑتی تھی، صرف، نحو، منطق، بلاغت اس جیسے اور کئی علوم میں، فقہ، جیومیٹری میں ان کو محنت کرنی پڑتا جا کے وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے لوگ جہالت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں، جہالت کی اس قدر انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ انگریزی کے دو چار لغت کے دو چار باتیں کر کے وہ ایسے قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور اب جیسا کہ ان کو ناقص سمجھ آتی ہے وہ اس کے مطابق وہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو وہی الہی سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں طرح طرح کے فرقے بن گئے، مسلمان کافر مرتد کہنے لگے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ عربی زبان ہے، یہ فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس میں ایک لفظ کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ولی، اس کے معنی ہے قریب، دوست، مددگار، وارث، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ لیکن اگر ایک مقام کا معنی دوسرے مقام پر فٹ کیا جائے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس سے بچنے کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب لفظ قال ہے، اب مطلب ہے کہا، اگر اس کی نسبت وہ کی ہے تو ہوتا ہے اس نے کہا، اگر اس کی نسبت فی کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا، اگر اس کی نسبت نہیں کی طرف ہو تو ہوتا ہے اس کی طرف سے کہا۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آج اس زمانے میں بے حد ضروری ہے، قرآن پاک کو سمجھنا اس زمانے میں بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ساتنا بھی نہیں پڑھتے تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، علوم ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو اب سورۃ المزمل میں ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اگر ہم اس پر فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ معاذ اللہ اگر ہم یہ پڑھیں گے تو یہ کفر ہو جائے گا، لیکن اس کا معنی بہت زیادہ چینج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ کفر لازم ہوئے گا۔ تو لہٰذا یہ آپ کے ساتھ سامنے کرام آپ کے سامنے یہ ویڈیو آتی رہے گی روزانہ کی، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر